منکی پاکس پرانی وبا پھر لوٹ آئی۔ رواں برس مئی میں برطانیہ کی دو تجربہ گاہوں نے ایک ہی گھر کے دو افراد کو منکی پاکس و الیفرس لگنے کی تصدیق کی تھی۔ وسط ماہ تک یورپ اور امریکہ میں اس طرح کے 111 کیسز کی تصدیق کی جا چکی تھی۔ منکی پاکس کیسی بیماری ہے؟ پہلی بار اس بیماری کا وائرس 1958 میں سامنے آیا تھا۔ اس وقت بندروں پر تحقیق کی جا رہی تھی کہ ان میں یہ وبا پھوٹ پڑی۔ اسی وجہ سے اس بیماری کا نام رکھا گیا۔ انسانوں میں پہلا کیس 1970 میں جمہوریہ کانگو میں دیکھا گیا۔ اس وقت وہاں چیچک کی وبا پر قابو پانے کی کوششیں جاری تھیں۔ کہتے ہیں کہ جانوروں کی درآمد اور انسانوں کے سفر سے یہ وائرس یورپ، وسطی ایشیا اور دوسری جگہوں پر پھیلا۔ حال ہی میں امریکہ میں سینٹر فار ڈیزیزز کنٹرول اینڈ پریونشن (CDC) نے مقامی اداروں کے ساتھ تحقیق کے دوران کینیڈا سے امریکہ آنے والے شخص میں یہ انفیکشن پایا۔ دنیا بھر کے اداروں سے رابطے میں ہے اور ان مقامات کی کھوج لگا رہا ہے جہاں اس بیماری کے کیسز رپورٹ ہو رہے ہیں اور جہاں یہ وائرس موجود نہیں۔ ان ممالک کے طبی اور طبی حالات اور احتیاطی تدابیر کا جائزہ لیا جا رہا ہے۔ CDC کے جائزے کے مطابق یہ بیماری تاحال صرف مردوں کو متاثر کر سکی ہے اور یہ ایسے مرد ہیں جو بیراروی کا شکار تھے۔ بہرحال طبی اداروں اور ماہرین کو خبردار کر دیا گیا کہ یہ صنفی امتیاز رکھے بغیر جلد پر دانوں کی شکایت کے ساتھ آنے والے مریضوں پر خاص نظر رکھیں اور لیبارٹری ٹیسٹوں سے تصدیق کریں کہ کہیں یہ منکی پاکس تو نہیں۔ علامات ملحوظ خاطر رکھیں۔ انسانوں میں یہ وائرس چیچک کی شکل سے مشابہت رکھتا ہے۔ اس کی ابتدائی علامات بھی ایسی ہی ہوتی ہیں، تاہم ان کی شدت کم ہوتی ہے۔ سر درد، بخار، پٹھوں میں درد اور تھکاوٹ ہوتی ہے۔ اسمال پاکس اور میں فرق۔ اول الذکر بیماری میں جسم میں سوجن نہیں ہوتی، جبکہ آخر الذکر میں آبلے دار دانوں کے ساتھ ساتھ جسم پر سوجن آنے لگتی ہے۔ 1 سے 2-3 روز کے اندر آبلی دار دانے نکلتے ہیں۔ اکثر اس کی ابتدا چہرے سے ہوتی ہے اور پھر بتدریج پورے جسم پر پھیل جاتے ہیں۔ متاثرہ مریضوں میں بیماری 2 سے 4 ہفتوں تک رہ سکتی ہے۔ افریقہ میں اس بیماری سے ایک مریض کی موت ہوئی ہے۔ یہ انفیکشن جانور یا کسی ایسی چیز کے ساتھ رابطے سے ہوتا ہے۔ یہ وائرس سانس کی نالی الوابی جھلیوں جیسے آنکھ، ناک اور منہ کے ذریعے داخل ہوتا ہے۔ جانور سے انسان میں اس وائرس کا پھیلاؤ کھرچنے، گوشت تیار کرنے، اس جانور کے کسی سیال مادے وغیرہ سے ہو سکتا ہے۔ انسان سے انسان میں اس انفیکشن کا زیادہ تر پھیلاؤ نظر آنے والے ریسپریٹری ڈراپس کے ذریعے ہوتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ چند فٹ کے فاصلے سے اپنی نشستوں کا اہتمام کریں۔ متاثر شخص میں یہ درج بالا علامات تقریباً 20 دنوں بعد پیدا ہوتی ہیں۔ یہ ضروری ہے کہ میل ملاقات میں سماجی فاصلہ رکھا جائے اور متاثرہ شخص کے سیال مادوں یا استعمال شدہ کپڑوں کو نہ چھوا جائے۔ احتیاطی تدابیر۔ بہت سے لوگوں نے گھروں میں پالتو جانور رکھے ہوئے ہیں، خاص کر بچوں کو یہ شغل خوب بھاتا ہے۔ اب جانوروں کو حفاظتی ٹیکے پابندی سے لگوائیں۔ بیمار اور مردار جانور گھروں میں نہ رکھیں۔ صفائی کا ازحد خیال رکھیں۔ ہاتھ بار بار دھوئیں اور سینیٹائزرز ہمیشہ اپنی دسترس میں رکھے جائیں۔ ایسی تقریبات جہاں طعام کا اہتمام ہو، سینیٹائزرز اور اضافی ٹشوز ضرور ساتھ لے جائیں۔ بیمار کی تیمارداری ضرور کی جائے، اس سے اس کا ڈپریشن کم ہوتا ہے اور خوش رہنے کا حوصلہ بڑھتا ہے۔